اتنی دیر میں شام کے اندھیرے چھا گئے، اندھیرا بڑھ گیا۔ جب سیدہ زینب نے جہاں پر سب کو جمع کیا تھا، اپنی طرف سے تمام ذوات قدسیہ کو جمع کر لیا، تو کہنے لگی کہ کچھ اندھیرا چھا گیا ہے، اندھیرا چھا گیا ہے، ذرا اپنے اپنے نام بتا دو تاکہ خبر ہو جائے کہ ہم پورے ہیں، سبھی موجود ہیں۔ سبھی کے نام آئے مگر ایک سکینہ کا نام نہیں آیا۔ سبھی کے نام آئے ہیں، سکینہ کا نام نہیں آیا۔ زینب نے کہا سکینہ کہاں ہے؟ کسی کو کچھ خبر نہیں، سکینہ کہاں ہے؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھی ہوئی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ سیدہ زینب اس میدان کربلا کے اندھیروں میں سکینہ کو تلاش کر رہی ہے۔ تلاش کرتے کرتے جب اس طرف پہنچی جہاں شہداء کے مبارک جسم موجود تھے، ان نیم اندھیرے کے ماحول میں کچھ ہی فاصلے پر تیروں سے اٹے ہوئے ایک جسم پر سسکنے، بلکنے اور آہیں بھرنے کی آواز آتی ہے۔ سکینہ، سکینہ یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہا ابو زینب نہیں جانا چاہتی آپ کے ساتھ، مجھے اپنے بابا کے سینے پر ہی سونا ہے، مجھے اپنے بابا کو چھوڑ کر نہیں جانا، میں اپنے بابا کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ سیدہ زینب نے سکینہ کو لیا، جا کر سب کے ساتھ بٹھایا۔ رات اسی طرح گزری، رات اسی طرح گزری اس دشت میں جہاں کہیں بجھے ہوئے قافلوں کی رسیوں اور لکڑیوں سے دھوئیں نکل رہے تھے، کہیں دشمن کے پہرے، پیاس، بھوک، اپنوں کے روندے ہوئے لاشیں اور لاشوں سے کٹے ہوئے سر نیزوں پر چڑھا کر زمین پہ گاڑ دیے گئے ہیں، نیزوں پر چڑھے ہوئے سر زمین پر گاڑ کر رکھ دیے گئے ہیں۔ قربانی کے دن گزرے ہیں، آپ نے سر تو کاٹے ہوں گے، آپ نے جانوروں کے سر تو کٹتے دیکھے ہوں گے، مجھے بتائیں اسے نیزے پہ چڑھانا ہو تو کیا کریں گے؟ کوئی رسیوں سے نہیں باندھے گئے، یہ گردن ہے، اس گردن پہ سر ہے، اس گردن میں جو شہرگ ہے، اس شہرگ میں نیزہ دے کر سر لٹکائے گئے۔ بدبختو، یہ وہ سر ہے جس کو چوم کر، جس کو سونگ سونگ کر مصطفیٰ کہتے تھے مجھے اس میں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ وہ سر ہے جنہیں تنہائی میں سونگا جاتا تھا اور ان کی خوشبو سے اپنی روحوں کو معطر کیا جاتا تھا۔ یہ وہ چہرہ ہے کہ اس چہرے کے بوسے لے کر مصطفیٰ کا دل خوش ہوتا تھا، مصطفیٰ کی محبت کو تسکین ملتی تھی۔ اسی طرح سے رات گزری، اسی طرح سے رات گزری۔ قافلہ کوفہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ 11 محرم کی صبح، 11 محرم کی صبح کوفہ کی طرف روانگی کا فیصلہ ہوا۔ ابن زیاد کے دربار میں پیش کیے جائیں گے یہ کٹے ہوئے سر، اور رسول کی بیٹیاں قیدیوں کے طور پر ایک ہی سواری پر سیدہ زینب، سیدہ سکینہ اور امام زین العابدین کو رسیوں سے باندھ کر لاد دیا گیا۔ ہر سواری پر 3 لوگ رسیوں سے باندھے گئے، اور اس حال میں یہ قافلہ کربلا سے نکلتا ہے، کوفہ کی طرف چلتا ہے۔ یہ مصطفیٰ نے اپنے
گود میں نازوں سے پالے ہوئے تھے، یہ بڑے نخروں میں پلے ہوئے تھے، ان کے لاڈ جبریل اٹھایا کرتے تھے، ان کے لیے جبریل ہرنیاں پکڑ پکڑ کے لاتے تھے۔ یہ کوئی عام بچے ہیں؟ یہ کوئی عام لوگ ہیں؟ ان کے ناز تو خدا نے اٹھائے۔ پورا دن سفر ہوا، رات کے اندھیرے چھائے، عربوں میں گرمی کے موسم میں صبح کے وقت سفر کیا جاتا تھا، پھر دوپہر کے وقت قافلے رک کر آرام کیا کرتے تھے، پھر شام کو موسم ٹھنڈا ہوتا تو سفر پر شروع ہو جاتے، سفر کا آغاز کیا جاتا۔ جب اگلے دن دوپہر کے وقت پڑاؤ کیا گیا اور شام کے وقت جب موسم ٹھنڈا ہوا تو قافلے کو دوبارہ چلنے کے لیے کہا گیا، قافلے کی ترتیب بنا دی گئی، فوجی اپنی ترتیب سے چل پڑے، قیدیوں کو اپنی ترتیب سے چلا دیا گیا، اور وہ جو شہداء کے سر اٹھا کے چل رہے تھے قافلے کے آگے آگے، وہ اپنی ترتیب سے چل پڑے۔ ابھی چند ہی قدم چلے تھے کہ جس شخص کے پاس سر حسین تھا وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہے، آگے نہیں چلتا۔ قافلے کے سالار نے اس سے کہا، آگے بڑھو، آگے کیوں نہیں بڑھتے، چلتے کیوں نہیں ہو؟ اس نے کہا، میں تو چلنا چاہتا ہوں مگر یہ سر نہیں چلنا چاہتا، میں تو چلنا چاہتا ہوں مگر یہ جب بھی چلنے کی کوشش کرتا ہوں نیزے کو زمین سے اکھاڑنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ نیزہ زمین سے نہیں نکل رہا۔ جس نیزے کی نوک پر سر حسین تھا وہ اس نیزے کو زمین سے نکالنا چاہتا ہے چلنے کے لیے، مگر نیزہ زمین سے نہیں نکلتا، قافلہ آگے نہیں بڑھتا۔ ایک نے کوشش کی، دوسرے نے کوشش کی، تیسرے نے کوشش کی، مگر ناکام رہے۔ سیدہ زینب سے کہا گیا، آپ بتائیے یہ چلتے کیوں نہیں ہیں، یہ زمین سے نکلتا کیوں نہیں ہے؟ سیدہ زینب نے جب دیکھا کہ بھائی کا سر سفر کو تیار نہیں ہے تو اپنے ساتھیوں سے، اپنی بیویوں سے کہا، قافلے پہ نظر ڈالو، سکینہ کہاں ہے؟ حسین جانے کو تیار نہیں ہے، حسین جانے کو تیار نہیں ہے، دیکھو سکینہ کہاں ہے؟ پتا چلا سکینہ موجود نہیں ہے، سکینہ موجود نہیں ہے۔ سیدہ زینب سواری سے اتری، سکینہ کو صحرا میں تلاش کرنے لگی، تلاش کرتے کرتے قریب ایک جھاڑی تھی، اس جھاڑی سے رونے کی آواز آئی، اس جھاڑی سے رونے کی آواز آتی ہے۔ سیدہ زینب جا کر سیدہ سکینہ کو اپنی گود میں لیتی ہے، گود میں لے کر کہتی ہے، بیٹی سکینہ یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہا، مجھے معلوم نہیں یہاں کیا کر رہی ہوں، میں تو چلتے پھرتے یہاں پہنچی تھی، جب اس جھاڑی کے پاس سائے میں آ کر بیٹھی، جب دوپہر کا وقت تھا، اس جھاڑی کے سائے میں آ کر بیٹھی، مجھے معلوم نہیں کوئی تھا، مجھے نہیں معلوم وہ کون تھا، مگر اتنا جانتی ہوں کوئی خاتون تھی، بڑی محبت سے مجھے گود میں لے لیا اور گود میں لے کر میرے بالوں کو سہلانے لگی اور کہنے لگی، سکینہ سو جاؤ، غم نہ کرو، سکینہ میں تیرے ساتھ سفر میں شامل ہوں، سکینہ غم نہ کر، سو جا میری بیٹی، آرام کر، تجھے لمبے سفر پہ جانا ہے۔ سیدہ زینب نے سکینہ کی بات سنی تو وہ ضبط جو سارے میدان کربلا سے لے کر اس سفر تک جاری رہا تھا، ضبط کے بند ٹوٹ گئے، آنسوؤں کے دریا روا ہو گئے، کہنے لگے، سکینہ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا تھی، وہ فاطمہ بنت رسول اللہ تھی،
جو تجھے لوری دے کر سلانے آئی تھی. ایک ایک قدم ایک ایک داستان ہے, ایک ایک لمحہ ایک داستان ہے.